بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحابہ واہل بیتہ۔ میں اپنی طرف سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے نبی علیہ السلام پہ عرب و درود و السلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم، میں ہوں میاں نذیر احمد۔ دوستو، کسی راستے پہ ایک بزرگ بیٹھا ہوا تو وہ چیخ چلا رہا تھا، شور ڈال رہا تھا، ہائے ہائے کی آوازیں دے رہا تھا، لیکن ہر آدمی آنے جانے والا اس کو دیکھ کر بہت پریشان ہوتا تھا، اس کے پاس کھڑا ہوتا تھا، لیکن وہ سمجھ نہیں پاتے تھے کہ یہ کیوں شور ڈال رہا ہے، اس کو کیا تکلیف ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہاں سے ایک قافلہ گزرا تو قافلے والوں نے جب دیکھا کہ وہ بزرگ شور ڈال رہا ہے، چلا رہا ہے، تو ان قافلوں والوں نے یہ سوچا کہ شاید اس کو کوئی بھوک لگی ہے یا اس کو پیاس لگی ہوئی ہے۔ ان قافلے والوں نے اس کے پاس، بزرگ کے پاس پانی بھی رکھ دیا اور روٹی بھی رکھ دی اور رکھ کر چلے گئے۔ جب کچھ دنوں کے بعد پھر قافلہ وہ وہیں سے لوٹا تو وہ بزرگ جو تھے وہ پھر وہی شور ڈال رہے تھے، روٹی اور پانی ان کے پاس پڑا ہوا تھا۔ قافلے والوں نے وہاں پہ قیام کیا اور رکے وہاں پہ، ان بزرگوں سے پوچھا بھی آخر آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے آپ کو بھوک ہے لگی ہوئی ہے یا پیاس لگی ہوئی ہے، تو ہم نے آپ کے پاس روٹی رکھی، پانی رکھا، ویسے کا ویسے پڑا ہوا ہے، آپ مسئلہ آپ کا کیا ہے؟ بزرگوں نے کہا کہ مجھے نہ کوئی روٹی کا مسئلہ ہے، نہ مجھے پانی کا مسئلہ ہے، مجھے تو صرف مسئلہ اس چیز کا ہے کہ مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں نہ پھینک دے، مجھے اس چیز کی فکر کھائی جا رہی ہے۔ اصل بات یہ تھی۔ تو ناظرین، ہمیں روٹی کا، پانی کا ہمیں فکر نہیں، ہمیں بھی صرف یہ فکر کھائی آ رہی ہے کہ کہیں کوئی ہمارے پاکستان کو میلی آنکھ سے نہ دیکھ لے۔ یہی فکر کھائی جا رہی ہے ہماری بہنیں بیٹیوں کی عزتیں کیسے محفوظ ہوں گی۔ یہ چور ڈاکو لفنگے کب تک یہ کھیل کھیلتے رہیں گے؟ پاکستان جب وجود میں آتا ہے، ایک میں آپ کو واقعہ سنانے لگا ہوں، شاید آپ لوگوں کے اندر کوئی غیرت کا کوئی مادہ جاگ آئے، شاید تھوڑی سی غیرت آ جائے۔ میں اکثر یہ اپنے پروگراموں میں ناظرین کو یہ بتایا کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگ انڈیا سے ہی آئے، پاکستان میں ہجرت کر کے، تو میرا رئی برادری سے میرا تعلق ہے۔ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ انڈیا کا شہر سمانا تھا، تو وہ سمانے سے یہاں پاکستان ہجرت کر کر آئے، تو لوگ ہمیں ابھی بھی وہ سمانے والے ہی کہہ کے پکارتے ہیں، کیوں ہمارے بزرگوں کا وہاں سے تعلق تھا، ہمارا بہت بڑا قبیلہ تھا جو رئی برادری کا وہاں سے پاکستان آیا۔ دوستو، اس وقت میں ہماری والدہ محترمہ جو ہیں وہ بالکل ینگ تھی، ہماری والدہ، تو ہماری والدہ کی کوئی اولاد وغیرہ نہیں تھی، ہماری والدہ کی سب اولاد یہاں پاکستان میں ہی آ کر ہوئی، یہیں پر آ کر ہماری والدہ وغیرہ کی رخصتی ہوئی۔ لیکن جو ہمیں وہ بہت سارے واقعات ہمیں وہ سناتے، ان کو قصے ہم نہیں کہتے، قصے افسانے تو کہانیاں ہوتی ہیں، یہ تو سچے واقعہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تو سب کو سچ ہوتا رہا۔ والدہ محترمہ ہماری ہمیں بتاتی تھی، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ دنیا فانی سے چلی گئی ہیں، وہاں ہندوستان میں اپنی زمینیں، جائیدادیں، مال مویشی، زیورات، پیسہ سب کچھ چھوڑ کر پاکستان اپنی جانیں بچا کر آئے، تو یہاں پر ساری زندگی محنت مزدوری کر کے اپنے پیٹ پال کر دنیا فانی سے چلے گئے، سب کچھ پاکستان کے لیے قربان کر دیا۔ غربت ہونے کی وجہ سے، غریبی ہونے کی وجہ سے کسی ایسے بچے کو کوئی تعلیم بھی اعلیٰ وہ نہ دلا سکے، بس وہ ساری زندگی ٹھوکروں میں ہی رہے، وہ اپنا علاقہ چھوڑ کے آئے پاکستان میں،
75 سال تک پاکستان کے اندر کوئی قانون، کوئی انصاف، کوئی سکھ کا سانس نہ ملا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے ہم ان ظالموں سے جان چھڑوا کر انہی جیسے ظالموں میں پھر دوبارہ جا رہے ہیں۔ ہماری والدہ محترمہ قصہ واقعہ بتاتی ہیں کہ جب ہم وہاں سے ہندوستان سے نکلے، قافلے کی شکل میں نکلے، بیل گاڑیوں کے اوپر نکلے، تو کوشش ان کی یہ ہوتی تھی کہ جتنے بھی قافلے میں لوگ شامل ہو جائیں، 10-12 بیل گاڑیاں آگے پیچھے چلیں، ہندوؤں اور سکھوں سے ہماری بیٹیاں محفوظ رہیں، ہم قتل نہ کر دیں۔ بڑی قتل و غارت ہوتی تھی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے، قتل کر کے ماؤں کے سامنے قتل کر دیتے تھے، مائیں تڑپتی رہ جاتی تھی۔ نوجوان لڑکیوں کے پیچھے پڑتے تھے، لڑکیاں کنویں میں کود کر اپنی عزت بچا لیتی تھی۔ ایسے ایسے واقعات جو دل کو لڑا دینے والے واقعات ہمارے بزرگ ہمیں بتاتے تھے۔ والدہ محترمہ کہتی ہے جب ہم وہاں پہ ایک جگہ پر ہم نے قیام کیا تو کوئی 10-12 لڑکیاں ہم جہاں ہماری بیل گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی، ہم نے قیام کیا ہوا تھا، وہاں سے کہیں دور نکل گئیں پیشاب وغیرہ کی حاجت میں، سب اکٹھی ہو کر جب تھوڑا سا دور نکلی ہیں، کہتی ہیں ادھر سے گھوڑوں کے اوپر ہندو سکھ جو ہیں وہ شور ڈالتے ہوئے، مسلے مسلے کہتے ہوئے وہ وہاں سے آ رہے تھے۔ تو وہاں 2-3 کمرے تھے، ایک کمرے کو تالا لگا ہوا تھا، ہم نے اس کمرے کا تالا وہاں سے اینٹ لی، اینٹ کے ساتھ تالا توڑا، تو ہم کہتی ہیں اندر چلے گئے، کمرے کے اندر جا کے ہم نے کنڈی لگا لی۔ کہتی ہیں ان کے ساتھ ایک ایسی بھی عورت تھی جس کے پاس ایک بچہ تھا، وہ بچہ مسلسل رو رہا تھا، خاموش نہیں ہوتا تھا، چپ نہیں کرتا تھا، روئی جا رہا تھا۔ ادھر سے ان کی کانوں میں گھوڑوں کی آواز گونجنے لگی کہ بالکل قریب آ گئے ہیں۔ اس ماں نے کیا کیا، اس ماں نے اپنے بچے کو نیچے رکھا، اس کمرے کے اندر گندم کی بوریوں کی بہت بڑی ایک دھاڑ بنی ہوئی تھی، اس ماں نے بچے کو نیچے رکھ کے اوپر سے بوریوں کی گندم کو ہاتھ سے دھکا دیا تو بچہ نیچے آ کر شہید ہو گیا۔ ساتھ والی عورتوں لڑکیوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ کہتی ہے میرے ساتھ جو میری یہ بہنیں، میری بیٹیاں ہیں، میں نے ان کی عزت بچائی، ان کی جانیں بچائی ہیں۔ اگر میرا بچہ خاموش نہ ہوتا، اس کا شور کا سن کر وہ تالا دروازہ توڑ کے اندر گھساتے، آپ کی عزتیں لوٹ لیتے، آپ کو قتل کر دیتے، آپ کو پکڑ کے لے جاتے۔ میں نے اپنے ایک بچے کی شہادت دے کر اتنا کچھ بچایا، میرے لیے کوئی سودا مہنگا نہیں ہے۔ تو بغیر تو تم کیا کر رہے ہو؟ تم ماؤں بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو؟ تمہیں ڈوب کر مر نہیں جاتے؟ تم مسلمان کہلاتے ہو اپنے آپ کو؟ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ پاکستان ایسے ہی بن گیا، یہ پاکستان کے مامے بنے ہوئے ہیں۔ یہ جو لوگ حق کی بات کرتے ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے، دبا دیا جاتا ہے ان کو۔ یہ سب معاملہ کیا ہوا ہے؟ کیا لوگ ابھی اتنے ہی اندھے ہیں؟ 2023 شروع ہو چکا ہے، لوگ سب سمجھتے ہیں، لیکن لوگ بس وہ خوف کے مارے، ان کے ذہنوں سے ابھی تک وہ خوف نہیں نکلے، صرف وہ خوف کے مارے بولتے نہیں ہیں۔ باری باری سب لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ کون سا آپ کے پاس ایسا اعلیٰ دن کا چراغ ہے کہ جس آدمی کو بھی آپ لوگوں نے رہا کیا اس نے باہر آ کے کانفرنس کی جی میں انصاف کی بات کرنے کو چھوڑتا ہوں؟ کون سے آپ کے پاس اعلیٰ دن کے چراغ تھے؟ پھر اب سننے میں آ رہا ہے کہ جی فوجی عدالتیں لگائی جائیں گی۔ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے فوجی عدالتیں لگانے کے لیے؟ میرے ملک کے اندر ایک ہی ادارہ ہے جو قانون سازی کرتا ہے، جہاں پہ قانون بنتے ہیں، اس ادارے کو ہم اپنی زبان میں اسمبلی کہتے ہیں،
اس اسمبلی کے اندر پاکستانی عوام کے منتخب کرتے نمائندے جا کر بیٹھ کر تو وہی قانون سازی کرتے ہیں۔ آپ کو کس نے اختیار دے دیا ہے کہ آپ اپنی اسمبلی بنا کر اپنی فوجی عدالتیں بناتے رہیں؟ آپ کی فوجی عدالتوں میں محترم کوئی جانے والا نہیں، آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ وہ بات الگ ہے کہ 75 سال سے آپ لوگوں کو گن دکھا کر تو آپ بہادر بن جاتے ہیں، لوگوں کو کھینچ کر لے جاتے ہیں، لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے مرنا ہے، آپ کو نہیں مرنا۔ اللہ تعالیٰ کرے آپ کو موت نہ آئے، صرف ہم ہی مریں، آپ موت کے لیے ترستے رہیں لیکن موت آپ کے قریب بھی نہ آئے۔ کرو جتنے ظلم کر سکتے ہو، تمہارے سے توقعات کیا کی جا سکتی ہے؟ کیا پاکستانی عوام نے آپ کے ہاتھ میں گن اس لیے پکڑائی ہے کہ آپ پاکستانی عوام کے اوپر ہی گن تان کر کھڑے ہو جائیں، حق اور سچ کی بات کہنے کے لیے ان کے گلے دبائیں؟ کیوں؟ فوجی عدالتیں کون سی لگا رہے ہیں آپ؟ آپ کے ایک جرنیل نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کر دیے، تو کہاں تھی آپ کی فوجی عدالت؟ کیوں نہیں لگائی؟ پاکستان کے ایک عظیم لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ لگا دیا گیا، تو کیوں آپ نے اپنی فوجی عدالتیں نہیں لگائی؟ کیوں نہیں کسی سے پوچھا؟ ضیاء الحق آ کر عین موت لگا دیتا ہے، ماشاء اللہ لگا دیتا ہے، کہاں تھی آپ کی فوجی عدالتیں؟ لگاتے ہیں، پوچھتے ہیں اس سے بھی۔ ضیاء الحق کو فضا میں اڑا دیا گیا، اس کا کون سا قاتل تھا؟ کیوں نہیں فوجی عدالت لگا کر آپ نے پوچھی؟ مشرف آتا ہے یہاں کی عوامی حکومت کا گلا گھونٹ دیتا ہے، عین معطل کر دیتا ہے، ایمرجنسی نافذ کر کے ججوں کو قید کر دیتا ہے۔ آپ کی عدالتیں کہاں تھی فوجی؟ کیوں نہیں پوچھا آپ نے؟ یہی بات پھر ختم نہیں ہوتی۔ 12 مئی کا دن ہوتا ہے، مشرف کراچی کے اندر شرعام جب چودھری افتخار صاحب کا چیف ڈسٹرکٹ کراچی کے دورے پہ جاتے ہیں تو شرعام لوگوں کو قتل کرواتا ہے۔ مشرف ٹی وی پر آ کر کہتا ہے کہ ہماری طاقت کا مظاہرہ دیکھا۔ کہاں تھی آپ کی فوجی عدالتیں؟ کیوں نہیں آپ نے پوچھا؟ یہ جاتا جاتا آپ کا باجوہ صاحب کیا کہہ کر گئے ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، یہ جملے غداری میں نہیں آتے، پاکستان کی توہین میں نہیں آتے؟ کیوں نہیں اس سے پوچھا؟ کیوں نہیں آپ نے فوجی اپنی عدالتیں لگائی؟ کیا ہم ہی غلط ہیں؟ پاکستان کی عوام جو ہے آپ کے سب نخرے چوج دیکھنے کے لیے آپ کے نظام پاکستان کی عوام چلاتی ہے، آپ کے گھروں تک کے خرچے جو ہے پاکستان کی عوام چلاتی ہے، لیکن آپ اپنے لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہو۔ آپ کو ذرا بھی خیال نہیں آتا کہ پاکستان کی عوام کیا چاہتی ہے؟ یہ 9 مئی کا واقعہ کون سا پاگل کا بچہ نہیں سمجھتا کہ یہ سب ڈرامہ تھا؟ کس کو نہیں پتا؟ لیکن اپنے سب نے انتقام لینے ہیں، ہر آدمی اپنے انتقام کے لیے کھڑا ہے، اپنی اپنی دکانداریاں سب نے لگائی ہوئی ہیں۔ یار مجھے یہ بتاؤ، کسی عورت کا شوہر یا فوت مر جاتا ہے، ابھی اس آدمی کا کفن بھی میلا نہ ہو تو وہ عورت ہار شنگار کر کے، زیورات پہن کے، سرخی پاؤڈر لگا کے گھومتی پھرے، ایسی عورت کو مر نہیں جانا چاہیے؟ ابھی تو اس کے شوہر کا کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ جو ہمارے بزرگ ہمیں بتایا کرتے، ابھی تو ہمارے وہ والے زخم بھی نہیں بھرے، نئے زخم ہمیں کیوں لگانے کی کوششیں کرتے ہو؟ پہلے ہمارے پہلے والے زخم تو ہمارے بھر جائیں، پھر اور لگا لینا۔ ایک وہ آدمی چور، ڈاکو، بڑے ڈاکو کا چھوٹا بھائی ڈاکو، شہباز شریف، جس کے اوپر صبح ظلم ثابت ہونا ہوتا ہے، فرد ظلم لگنی ہوتی ہے، اس کو رات کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے۔ کیوں نہیں آپ نے فوجی عدالتیں لگائی؟ کیوں نہیں آپ نے ان سے پوچھا؟ منتخب حکومت کو راتوں رات عدالتیں لگا کے عمران خان کی حکومت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ عمران خان نے کوئی احتجاج نہیں کیا، وہ گھر میں بیٹھ کے اس نے ہر بات کو مان لیا۔ یہ کہاں کے یہ بدماش ہیں؟ عوام ان کے منہ کے اوپر تھوک رہی ہے، آپ الٹا ان کو کندھا دے رہے ہیں، کیوں؟
حق کی بات کو دبانے کی جتنی بھی کوئی کوشش کرتا ہے، حق کبھی نہیں جھکتا، لیکن انسان کی مجبوریاں ہیں۔ یہ جو کچھ لوگوں کے ساتھ کیا گیا، جن کو پکڑا گیا، وہ جیسے باہر سے وہ رہائی پا کر آئے تو انہوں نے آتے ہی اعلان کر دیا کہ ہم یہ تحریک چھوڑ رہے ہیں، حق کی بات کہنا چھوڑ رہے ہیں۔ سب کچھ کیوں انہوں نے کیا؟ آپ کے پاس کوئی اعلیٰ دن کا چراغ نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے کسی کو ڈرایا کہ تمہاری بہن کو ننگا کر دیں گے، کسی کو بولا کہ تمہاری بیوی کے کپڑے اتار لیں گے، لیکن وہ لوگ اپنی عزتیں بچاتے ہوئے سم اور گونگے بن گئے، بہرے بن گئے، خاموش ہو گئے۔ یہ صلہ دیتے ہو، لوگوں کے گھروں میں رات کو کود جاتے ہو، شرم حیا نہیں آتی کہ گھر میں خواتین ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں۔ جس کو اٹھانا ہوتا ہے اگر وہ نہیں ملتا تو کسی گھر والے دوسرے فرد کو اٹھا کے لے جاتے ہو، کسی کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہو۔ میرے نبی کے شہر میں وہ خاتون جو کافر خاتون تھی، جو کافروں کے قبیلے سے، جو ایمان بھی نہیں لائی تھی، اس کی جب وہاں پہ عزت لوٹنے کا جب اندیشہ پیدا ہوتا ہے تو وہ شور ڈالتی ہے کہ محمد میں تمہارے شہر میں آ کر لٹ چلی، تو میرے نبی علیہ السلام سب کچھ چھوڑ کر باہر بھاگے آتے ہیں۔ تم اپنی عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو؟ کیا تمہیں تربیت میں یہی ملا ہے؟ کتنے دکھ کی بات ہے۔ وہ پچھلے دنوں کی بات ہے، ہمارے پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کا سربراہ شہباز شریف قرآن مقدس کی سب سے چھوٹی سورت کوثر، جس کے اوپر صرف 3 آیتیں ہیں، اس خبیث کو وہ صورت پڑھنی نہیں آئی تو وہ سربراہ جمہوریہ پاکستان کا۔ انتہا ہے یار، ہم ہی غلط ہیں، ہماری ہی سوچیں غلط تھی۔ عمران خان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ آپ کے اوپر کیس فوجی عدالت میں چلیں گے۔ محترم، آپ کی عدالتوں میں کوئی آدمی آنے والا نہیں، لوگوں کو گڑیس کے لے جاؤ، کھینچ کے لے جاؤ، مار دو ان کو، زبردستی نکالو۔ وہ اب کرتے آ رہے ہیں 75 سال سے، آج سے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم ہی غلط رہتے ہیں، ہماری ہی سوچ جو غلط ہوتی ہے۔ میں خود بذاتے اب سوچتا رہا، میرے دل کے اندر بڑا اطمینان۔ میں نے کہا کہ میرے چیف آرمی سٹاف جو ہیں، وہ قرآن مقدس کے حافظ ہیں، وہ قرآن کو دیکھ کر بات کریں گے، وہ قرآن کو سمجھ کر بات کریں گے، ورنہ نہیں جنہوں نے بھی قرآن پاک کو ہماری طرح الماری میں رکھا ہوا ہے۔ دباؤ یار، حق کو سچ کو گلا موڑ دو۔ اتنی بہادری لوگوں کے اندر پاکستان کے حکمرانوں کے اوپر کہ جو اپنی پاکستانی عوام کے اوپر روب ڈال کے زیادتیاں کر کے اپنے آپ کو ببر شیر سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی 20 سال سے امریکہ کی قید کے اندر، کہاں تم لوگوں کی بہادریاں گئیں؟ کیوں اس کو تم لوگوں نے چھڑوا نہ لیا؟ لیکن ایک وہ لاہور میں واقعہ ہوتا ہے، امریکہ کے بدماش سفارتخانے کے ہمارے لوگوں کو گاڑی کے نیچے کچل کر چلے جاتے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں ہے، بڑے طریقے سے بڑے ادب سے ان کو چھوڑا جاتا ہے۔ یہ پاکستان جو ہے نا، یہ ہماری جیسی والدہ جو ہے ان کو یہ دہیج میں ملا ہوا ہے، تمہاری ماں کو یہ دہیج میں نہیں ملا ہوا کہ جو پاکستان کے اتنے تم ماموں بنے ہوئے ہو۔ سب کچھ لٹا کر ہمارے بزرگ وہاں سے آئے ہیں، جانیں لٹائی ہیں، عزتیں لٹائی ہیں۔ انتہا ہوتی ہے ہر چیز کی۔ اب بھی کچھ سمجھ لو وقت نہیں گزرا، ورنہ بہت مشکل ہوگی۔ حشر کے میدان میں کوئی پر بھی نہیں مار سکے گا، سب بدماشی اور سب پہلوانی نکل جائے گی۔ انسان بہت کچھ اپنے آپ کو ببر شیر سمجھتا ہے، لیکن جب زمین کے کھڈے کے اندر جاتا ہے پھر وہ جانے تو اس کا رب جانے۔ دوستوں، میں نے بہت ساری باتیں کی، بہت سارے لوگوں کو وہ بری لگیں گی، مارو ہمیں تو پکڑ کے، ابھی وہاں بچے ہی کیا ہے۔ دوستو، بہت لمبے پروگرام ہو جاتے ہیں، دل جو ہے اندر سے
خون کے آنسو روتا ہے ان لوگوں نے ہمارے ملک کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے وہ پچھلے دن میں ایک جج محترمہ صاحبہ جی عمران صاحب نے ان کی توہین کر دی۔ کیا توہین کر دی بھی اس کی؟ توہین تو یہ ہے جو تم لوگ کرتے ہو عورتوں کے ساتھ۔ تمہاری عدالتوں میں ساری زندگی عورتیں اپنے جا کے اڑیاں ان کی گاج جاتی ہیں، جوتی ان کی گاج جاتی ہیں، ان کو انصاف نہیں ملتا۔ وہ محترمہ کی کیا، محترمہ کو اتنا ہی کہا تھا نا عمران خان نے کہ ہم آپ کو قانون کے دائرے میں کٹہرے میں لے کر آئیں گے، قانون سے آگے کوئی بھی نہیں ہے، چاہے میرا باپ ہے چاہے آپ کا باپ ہے، قانون سے آگے کوئی بھی نہیں ہے، قانون سب کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ یہ بات کہنے سے ان کے اوپر توہین ہو گئی ہے۔ توہین تو یہ ہوتی ہے جیسے وہ باز آتا ہوا لفظ بول کر گیا کہ ہم انڈیا کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ کیا کچھ نہیں وہ کر کے گیا؟ پوری عوام کے پورے کپڑے تم میلے کر دو تو تمہیں افتا کو تمہیں افسوس تک نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے کپڑے کے اوپر اگر ایک دبا بھی پڑ جائے تو آپ ایسے باہر ہو جاتے ہیں۔ یہ مشرف صاحب یہاں پر کیا کر کے گئے تھے؟ وہ آگے اسی ملک میں اس کو کتنے ادب و اداب سے آپ اس کو دفنایا گیا، اس کو غداری کا مقدمہ اس کے اوپر لگا ہوا تھا۔ ایک آدمی مذہب اسلام ہے، اس کے اندر دائرۂ قانون ہے، وہ دنیا کے اندر چلنے کے لیے ایک نظام بتایا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو پسند کیا، یعنی کہ دنیا کے اوپر یعنی کہ زندگی بسر کرنے کا طریقہ نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ لیکن ایک آدمی ساری زندگی اللہ کی باتیں کرتا رہتا ہے، لیکن وہ جب مرنے کا وقت آتا ہے وہ مرنے سے پہلے کلمے سے انکار کر دیتا ہے، وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں کبھی بھی وہ نہیں جائے گا۔ اس کی پرانی ساری یہ باتیں اس کی گئیں، لیکن وہ غفور و رحیم ہے، لیکن وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن جو قانون قاعدہ یہی ہے۔ مشرف صاحب نے اگر اپنی بہادری کا فوج کے اندر ادارے کے اندر کچھ کی ہے، لیکن جاتے اس نے کیا کیا ہے؟ ہر آدمی یہ کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ پروگرام ختم کرتا ہوں۔ جمعہ کا دن ہے، نبی علیہ السلام پہ اربوں خرف و درود و السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔